نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے حج میں نیابت کے تعلق سے. حج میں نیابت یعنی حج کسی کے اوپر فرض ہوا، اس کی استطاعت کے تعلق سے پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی. اس استطاعت میں ایک بات ہم نے یہ بھی ذکر کی تھی کہ الاستطاعت البدنیت، یعنی انسان جو ہے اتنی طاقت رکھتا ہے جسمانی طور پر کہ وہ جا کر کے حج کر سکے، سواری پر سوار ہو سکے، جا کر کے حج کے احکام ادا کر سکے، حج کے مناسک ادا کر سکے. یہ بات ہم نے ذکر کی تھی. تو یہ ادا کرنے کے لیے یہ شرط تو ہے حج کے ادا کرنے کے لیے، لیکن ایسی صورت میں نیابت جائز ہے اصل. تو آج اسی مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ نیابت، حج میں نیابت، یہ تین طرح سے ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ تینوں جو ہے شکلیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور الگ الگ جو ہے اس کو الگ الگ جو ہے اس کی جو قسمیں بن رہی ہیں اسی لحاظ سے پیش بھی کریں گے. سب سے پہلی شکل جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ابھی زندہ ہے اور اس کے پاس اتنی مالی جو ہے طاقت ہے اور مالی پوزیشن اتنی اچھی ہے کہ وہ حج کے جو اخراجات ہیں اور اپنے گھر والوں کے جو اخراجات ہیں حج سے واپسی تک کے، اتنے اخراجات کا وہ مالک ہے اور اتنی ملکیت رکھتا ہے. اس کے اوپر اس لحاظ سے تو مال کے لحاظ سے حج تو فرض ہو گیا، لیکن جسمانی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. یہ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جسے مرض مزمن عربی میں کہتے ہیں، یعنی دائمی بیماری جس سے شفا کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے. میں بظاہر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے کہ وہ جس سے ہم کبھی کبھی مایوس بھی ہو چلے ہوتے ہیں، ایسی بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صحیح ہو جاتی ہے اور جو ہے آدمی شفا یاب ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بظاہر جو ہمارا اندازہ ہے، جو تجربہ ہے، ڈاکٹروں کی جو باتیں ہیں، اس کے لحاظ سے لگتا یہ ہے کہ اب یہ آدمی اس بیماری سے شفا یاب ہونا اس کا جو ہے مشکل ہے. بظاہر لگتا نہیں ہے کہ وہ شفا یاب ہو سکتا ہے، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب آدمی سفر کی استطاعت نہیں رکھتا. تو بڑھاپے کا تو مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اب یہ واپس جوانی تو آنے والی ہے نہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو جوانی کہاں آنے والی ہے، اب تو مزید بڑھاپا ہی جائے گا. جوانی تو ہوتی ہے کہ آدمی بیمار ہے یا جو ہے ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی بظاہر کوئی امید نہیں لگ رہی ہے،
یا بہت بوڑھا ہے جس کی وجہ سے جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اسے حج کرنے کی استطاعت جسمانی طور پر نہیں رہی، لیکن ایسے ہی وقت میں اس کو اتنا جو ہے اس کے پاس مال آیا، اتنی کمائی ہو گئی کہ ابھی وہ حج کی استطاعت رکھتا ہے مالی لحاظ سے۔ امن کی استطاعت بھی میں نے کہا، راستہ بھی پورا امن ہے، اور وہاں جہاں حج کرنا ہے یعنی مکہ کا وہ ایریا وہ بھی پرامن ہے، وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، جا کر کے حج کر سکتے ہیں۔ تو یہاں صرف ایک پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی خود طاقت نہیں رکھتا ہے جانے کی اور حج کے مناسک ادا کرنے کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نیابت جائز ہے، اس کی طرف سے نیابت جائز ہے۔ نیابت کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا کوئی شخص اسی کے خرچے پر، اسی کے مال سے جا کر کے اس کی طرف سے حج کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں اس کی طرف سے نیابت کرنا جائز ہے۔ دوسری شکل نیابت کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، حج نہیں کیا اس نے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی اپنی اولاد یا کوئی بھی اس کے رشتہ داروں میں سے، یہاں تک کہ دوسروں میں سے بھی کوئی شخص اس کی طرف سے حج کرنا چاہے، جو حج کی استطاعت تھی اس کے پاس، اتنا مال تھا کہ وہ حج کر سکتا ہے، لیکن اس کا انتقال ہو گیا اور وہ حج نہیں کر پایا، تو اب یہ جو اس کے انتقال کے بعد اس کے جو رشتہ دار ہیں، خاص طریقے سے اس کی اپنی جو اولاد ہے یا اس کے جو ولی ہیں، اس کی طرف سے حج کریں گے۔ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، رشتہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یا وارث ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، بلکہ اس خرچے پر کسی کو بھیج کر کے اس کی طرف سے حج کرا دیا جائے گا۔ یہ ہے حج کی طرف سے نیابت مرنے کے بعد۔ اب زندہ بھی نہیں ہے آدمی، مر چکا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی طرف سے نیابت کرنا۔ پہلا بیماری کا ہم نے ذکر کیا، دوسرا یہ کیا ہے، مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے، اور تیسری جو ہے شکل اس کی یہ ہے کہ کسی شخص نے نظر مانی حج کی، حج کرنے کی نظر مانی، حج کریں گے، ایسا ہو گیا تو حج کریں گے، لوگ اس طرح سے نظر بھی مانتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم تو ایسے کہتے ہیں کہ نظر ماننی نہیں چاہیے۔ نظر کیا ہے، یہ تو بخیل کے مال سے، بخیل سے مال نکالنے کا سمجھو ایک سبب بن جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے بخیل کا مال نکلتا ہے، ورنہ وہ آدمی خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ نظر کبھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے، جو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس پر یہ نظر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نظر ماننے سے نہ کوئی شخص اچھا ہو سکتا ہے، نظر ماننے سے نہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، نظر ماننے سے نہ کوئی جلدی جو ہے کسی کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام۔ آدمی پریشان رہتا ہے تو کہتا ہے یہ اگر شفا یاب ہو گیا، یہ بیماری سے اچھا ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، ہمارا بچہ اگر ایگزام میں کامیاب ہو گیا، اس کو یہ سیٹ مل گئی تو ہم یہ کریں گے، جو ہے رشتہ اگر بچی کا اچھا آ گیا تو جو ہے نظر مان لیا کہ ہم یہ کریں گے، تو یہ کرتے ہیں۔ خاص طریقے سے عورتیں جو ہے اس معاملے میں اس طرح سے بڑی جلدی نظر مان لیا کرتی ہیں، کیونکہ دلوں میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اس سے وہ ہو جائے گا آسانی سے کام، نہیں وہ قسمت میں ہے تبھی ہوگا، چاہے نظر مانو چاہے نہ مانو، نظر سے اس کے ہونے نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے نظر مان لیا حج کرنے کی، اور ابھی حج کرنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی، اب یہ نظر کا حج بھی واجب حج ہوتا ہے، اگرچہ کہ پہلے حج کیا ہو اس نے، جو اس کا جو ہے حج کا فرض حج ہے، جو ایک مرتبہ سال زندگی میں ایک مرتبہ جو حج کرنا فرض ہے وہ پہلے سے کر لیا ہو، اور اس کے بعد یہ نظر مان لیا ہو، لیکن نظر پوری کرنے سے پہلے انتقال کر گئے، تو اب اس کی طرف سے یہ حج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی نیابت کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف سے کوئی شخص جا کر کے حج کرے گا، اسی کے خرچے پر جا کر کے حج کرے گا، یہ ہے جو ہے اس کی ذمہ داری۔
اب جو ہے اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں حج کے نیابت کے تعلق سے، ہم چاہیں گے کہ پہلے آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر دیں، پھر فقہائے کرام کی ائمہ کرام کے جو اس سلسلے میں اقوال ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو ہے پہلے ہم جو ہے حدیثیں اس مسئلے میں جو آئی ہوئی ہیں ان حدیثوں سے ان حدیثوں کا تعارف آپ سے کرا دیں، اور ان حدیثوں سے ہم گزر جائیں، کیونکہ یہی حدیثیں اس مسئلے کی دلیل ہوتی ہیں۔ پہلی حدیث جو اس مسئلے کی ہے وہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، جس کو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور اکثر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، ان سے مروی یہ حدیث کہ ان امرأة من خثعم قالت یا رسول اللہ، کہ ایک خثعم کی ایک عورت، یہ خثعم ایک قبیلہ، اس قبیلے کی ایک عورت، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی ادرکتہ فریضۃ اللہ فی الحج شیخا کبیرا، کہ میرے والد، میرے باپ، ان کو اللہ کا فریضہ حج میں، یعنی حج کے فرض ہونے کی جو بات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے، تو یہ حج فرض ہوا ہے ان کے اوپر اس حال میں کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، شیخن کبیرن، یعنی اس کا ہم معنی کرتے ہیں حال کونہ ہی شیخن کبیرن، اس حال میں ان پر حج کا فرض ہوا ہے جب بالکل بڈھے ہو چکے ہیں۔ یہ فرضیت کس لحاظ سے، یہ استطاعت کس لحاظ سے، مالی لحاظ سے، یعنی اب ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان پر حج کرنا فرض ہو چکا ہے، لیکن مشکل یہ ہے ان کی کہ وہ اتنے بڈھے ہو چکے ہیں کہ لا یستطیع ان یستوی علی ظہر بعیرہ، کہ وہ اپنے اونٹ کی پیٹھ پر سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ یہ اس زمانے کی سواری، اور اسی سواری پر ان کو مکہ جانا ہوگا حج کرنے کے لیے، اور اس سواری پر سوار ہو کر کے وہ جا نہیں سکتے۔ یہ بات جو ہے ذکر کی ان کی جو ہے بیٹی نے، جنہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بدنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے ان کے پاس حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، لیکن مالی لحاظ سے استطاعت موجود ہے۔ تو اس کا سوال یہ تھا کہ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے جواب دیا فحجی عنہ، ٹھیک ہے آپ ہی ان کی طرف سے حج کر لو، آپ ان کی طرف سے حج کر لو۔ یہ حدیث ہے میرے بھائیو۔ چند بنیادی مسائل اس حدیث کے میں چاہوں گا کہ پہلے ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ حدیث جو ہے تھوڑی اور لمبی بھی ہے، لیکن جتنا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا حج سے اسی حصے کا تعلق ہے۔ تو آ کر کے خثعم کی یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے اپنے باپ کے بارے میں۔ اب اس خاتون نے جو سوال کیا، اصل میں یہ جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی سوال کیا گیا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے یہ آخری جو ہے، جو آخری سال ہی رہا ہے، آخری ایام ہی رہے ہیں، اور جو ہے اب قریب ہی اسی کے بعد جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع کی یہ بات ہے، عورت نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ تو ایک بڑی اہم چیز جو ہے اس سلسلے میں، ہم خواتین جن تک میری آواز یہ پہنچ رہی ہے خاص طریقے سے ان کے لیے یہ بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ عورتیں شریعت کے مسائل مردوں سے پوچھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورت کو اپنی آواز کا بھی پردہ رکھنا ہوتا ہے، اور بلا ضرورت غیر مرد سے وہ بات نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے بلا ضرورت وہ کسی غیر مرد سے لوچ، یا جو ہے ضرورت بھی اگر ہو تب بھی جو ہے وہ اپنی آواز میں نسوانیت پیدا کر کے، وہ نزاکت اور لوچ والی جو ان کی آواز ہوتی ہے، جو مردوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے، اس آواز میں تو کبھی بھی ان کے لیے مردوں سے بات کرنا جائز نہیں۔
जब सवाल भी करेंगी तो उसमें वो नज़ाकत भरी आवाज़ और जो है और जो निस्वानियत में जो मर्दों को माइल करने वाली जो है का जो अंदाज होता है, वो अंदाज तो फिर भी नहीं रहना चाहिए। एक सादगी के साथ जो है सादा सादा लहजे में औरत जो है किसी भी मर्द से कोई मसला पूछ सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कोई ज़रूरत हो तो बात कर सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। मर्दों से बात करना इस हद तक जायज़ है। अब जब हमने अभी आपसे कहा कि जब ज़रूरत ही के तहत बात कर सकती है, तो अब ये आजकल जो औरतें जो है नज़्में पढ़ती हैं, तकरीरें करती हैं और वो जो है मर्द भी उनकी तकरीरें सुनते हैं, उनकी नज़्में ख़ास तरीके से जो तरन्नुम के साथ पढ़ती हैं, जिसमें आवाज़ में एक बड़ी कशिश हो जाती है। और ये चीज़ें जो है जो मदारिस हैं और लड़कियों के वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ हो जाती है। और कभी कभी मर्द लोग भी जाते हैं और जो इसका जो है बाकायदा यानी जो है जब तखरीर वगैरह के मुकाबले होते हैं तो उनको जज के तौर पर बुलाया जाता है जो ताकि वो नंबर दे। तो ये सब चीज़ें हैं आज के इस दौर में जो पाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि उनको इस सिलसिले में जो है इसका लिहाज करना चाहिए कि औरतों की आवाज़ भी पर्दा होती है और उसका भी पर्दा होना चाहिए, उसका भी ख्याल होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बात कर सकती है औरत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मर्दों से बात करना हराम है, बात कर सकती है, लेकिन अंदाज वो जो है मर्दों को माइल करने वाला अंदाज अपनी आवाज में वो जेरोबम और वो जो है कशिश जो है पैदा करके उस तरह की आवाज में बात नहीं करना चाहिए उनको। दूसरी एक चीज क्या है इसमें कि देखिए जो है बाप की उम्र हो चुकी है और लड़की है और लड़की को अपने बाप की इतनी फिक्र है। देखिए ये चीज़ें हैं, हमारे जो बच्चे हैं ना इनके लिए ख़ास तरीके से मैं ये जिक्र करना चाह रहा हूँ। आज क्या हो गया है बच्चों को, हमारी औलाद को क्या हो गया है, हमारी नई पीढ़ी और नई नस्ल को क्या हो गया है, ये न्यू जनरेशन का मामला अब ये हो गया है कि बस जो भी पैसा है अब इसको हमें खर्च करना है, हमें अपने काम में लाना है और अपने वालिदैन के बारे में बहुत कम सोचते हैं। यहाँ तक कि वालिदैन का पैसा है और वालिदैन की तरफ से हज कराने या उसके बारे में कुछ सोचना जो है बिल्कुल सोच ही नहीं होती है इसके ताल्लुक से। हाँ मेरे बाप हैं, पैसा उन्हीं का है, दौलत उन्हीं की, उन्होंने हज नहीं किया है, ठीक है अभी उनके पास इस्तिताअत नहीं है तो कोई तरीका अपनाया जाए कि उनकी तरफ से हज हो जाए, इसकी फिक्र होनी चाहिए, इसका जो है ख्याल होना चाहिए। तो ये औलाद के ऊपर ये भी एक जिम्मेदारी होती है कि अपने वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक करना है उसका एक पहलू ये भी है जो हमें इस हदीस से बात समझ में आती है, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। और आज का जो मसला है वो मसला तो इसके अंदर है ही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को ये इजाज़त दी कि आप अपने बाप की तरफ से हज कर सकती हैं। तो इससे ये बात भी मालूम होती है कि औरत भी मर्द की नियाबत कर सकती है, औरत भी मर्द की नियाबत हज में कर सकती है। बाज़ लोगों ने, हसन बिन सालेह गालिबन वो हैं जिनकी जो है तरफ से ये बात आई है कि औरत मर्द की तरफ से नियाबत नहीं कर सकती। नियाबत के तो कायल हैं वो, लेकिन क्या कहते हैं कि औरत मर्द की तरफ से नियाबत नहीं कर सकती। हाँ मर्द औरत की तरफ से नियाबत कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती। बट ये सोच लोगों की एक अजीब सी रही है कि पता नहीं क्यों औरतों को इतना कमतर समझते रहे हैं कि औरत जो है यानी इस तरह के जब बात आती है, मसाइल आते हैं तो औरत को थोड़ा कम ही अंदाज में उसको जो है आंकते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। हाँ एक मसला ज़रूर आ सकता है कि औरत के साथ एक जायद खर्च हो सकता है महरम के ताल्लुक से, लेकिन अगर महरम है और जो है औरत भी पहले अपना हज कर चुकी है और वो जो है अपने बाप या अपने किसी रिश्तेदार की तरफ से हज करना चाह रही है और नायब बन करके उसकी तरफ से नियाबत करते हुए हज बदल करना चाह रही है, उनकी तरफ से हज करना चाह रही है, तो कोई हरज नहीं है।
عورت بھی مرد کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے حج کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک روایت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری جو ہے روایت، یعنی تقریباً قصہ یہی ہے، لیکن وہ یہ حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ خثعم کی ایک نوجوان لڑکی آئی، ایک نوجوان عورت آئی، اور اس نے کہا ان ابی کبیر وقد افند، کہ میرا باپ بڑی عمر کا ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ایسی عمر کو پہنچ چکا ہے جس عمر میں انسان نے کیا کہا، کیا سوچا، کیا پہلے بولا، کچھ بھی یاد نہیں رہ جاتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے عربی میں کہ افند، یعنی ایسی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب وہ بڑھاپا اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اسے یاد بھی نہیں رہتا، اول فول بھی کبھی بک دیتا ہے، کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی زبان سے نکل آتی ہیں، کیونکہ اسے خود پتہ نہیں ہے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ عمر کے اس اسٹیج کو پہنچ چکا ہے۔ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ، اور اب ان کی استطاعت ہو چکی ہے حج کرنے کی۔ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهُ، اور ان کے پاس حج ادا کرنے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں۔ کون سی استطاعت؟ یہ ہم نے جو آپ کو پچھلے درسوں میں بتایا تھا، الاستطاعت البدنیت، جسمانی لحاظ سے ان کے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جو ہے اس خاتون نے پوچھا کہ افیجزئ عنہ ان اودیھا عنہ، کہ کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کر دوں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی میرا ان کی طرف سے نیابت کر دینا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو آپ نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آپ نے کہا ہاں یہ کافی ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے جو پیش کی گئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے، اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ یہ سوال کرنے والی خاتون یہ ایک نوجوان خاتون ہی تھی، پہلے میں بھی یہی بات ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، قصہ وہی ایک ہی ہے، روایت کرنے والے صحابی الگ الگ ہے۔ پہلے کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی، وہ حدیث تو صحیحین میں بھی ہے۔ دوسرے یہ جو ہے راوی روایت کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے روایت کرنے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل من خثعم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خثعم قبیلے کے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ان ابی ادرکہ الاسلام وهو شیخ کبیر لا یستطیع رکوب الرحل، کہ یقیناً میرے والد کو اسلام کا حج کا فریضہ پہنچ گیا ہے، حالانکہ وہ بہت بڈھے ہو چکے ہیں۔ اس حال میں ان کو حج کی استطاعت ہوئی ہے مالی لحاظ سے کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، سواری پر، اونٹ پر سواری کی ان کی طاقت نہیں رہی۔ والحج مکتوب علیہ، جبکہ حج ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ افاحج عنہ، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا انت اکبر ولدہ، اے انت اکبر ولدہ، کیا تم ان کے سب سے بڑے بیٹے ہو؟ قال نعم، کہا کہ ہاں میں ہی ان کا سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه، تو آپ نے کہا تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ اگر تمہارے باپ کے اوپر قرضہ ہو، دین ہو، قرضہ ہو، کسی کا لون لے رکھا تھا، کسی کا، یہ جو ہے سود پر نہیں، عام جو لوگوں سے لیا جاتا ہے، وہ قرضہ لے رکھا تھا، اور فقضیتہ عنہ، اس نے ابھی قرضہ ادا نہیں کیا ہے، تو کیا تم اپنے باپ کا قرضہ ادا کرو گے یا نہیں کرو گے؟
अकान युज्ज़िउ ज़ालिका अन्हु, अगर तुमने अपने बाप का कर्जा अदा कर दिया तो तुम्हारे बाप का कर्जा ये अदा होगा या नहीं होगा? क़ाल नअम, कहा कि हो जाएगा, हाँ बात तो है कि वो कर्जा अदा हो जाएगा। तो आपने कहा फहजुज अन्हु, कि आप उनकी तरफ से हज करो, जैसे उनकी तरफ से कर्जा अदा हो जाएगा वैसे ही उनकी तरफ से ये हज भी अदा हो जाएगा। इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है मुस्नद में, और इमाम नसाई ने भी इसी माने की हदीस जो है रिवायत की है। अब ये हदीसें, ये जो तीन रिवायतें आपके सामने पेश की गई, तीनों हदीसें असल में किस्सा एक ही है। याद रखिएगा कि किस्सा एक ही है। किस्सा मैं क्यों कर रहा हूं एक ही है कि वही खसम कबीले का, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज एक ही किया है और वही हज्जतुल वदा है, और उसी मौके पर आकर के ये सवालात किए गए हैं। अब मसला यहाँ ये आता है कि दो रिवायतों में तो ये है कि सवाल करने वाली एक खातून थी, और एक रिवायत में ये है कि सवाल करने वाला वो एक जो है सवाल करने वाले एक मर्द थे, जो उस जो है इस शख्स का जिनके बारे में सवाल किया गया उनका वो बड़ा बेटा था। ये एक रिवायत में है जो आखिरी रिवायत हमने पेश की, और बकिया दो रिवायतों में यह है कि उनकी बेटी, जवान बेटी, वो आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया और हज करना वो चाहती थी। तो या तो ये कहा जाए कि यहाँ जो है एक रिवायत में रावी की तरफ से ये हो गया है कि वो औरत थी या मर्द था सवाल करने वाला, लेकिन अल्फाज थोड़ा बदले भी हैं। जो आखिर रिवायत मैंने पेश की उसमें ये भी है कि क्या तुम उनके सबसे बड़े बेटे हो? तो अब ये तो जाहिर सी बात है कि जो है फिर हम कहें कि कहीं रावी से बजाय इमरातुन के, यानी जो है वो बात तो थी कि औरत ने ही सवाल किया था, लेकिन रावी के जहन से वो बात निकल गई और उन्होंने ये सवाल मर्द की तरफ निस्बत करके बयान कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है? ये चीज, ये इम्कान होता है मेरे भाई, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा जो है अल्फाज, रिवायत के अल्फाज भी बाज ऐसे हैं कि वो कुछ बताते हैं कि शायद ये एक मुस्तकिल हदीस है, उसी किस्से के बारे में ये दूसरी हदीस है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने वाले, वो औरत ने भी आकर के सवाल किया और इस मर्द ने भी आकर के सवाल किया, और एक ही सफर में दो मर्तबा एक ही चीज के बारे में दो शख्स भी सवाल करे, उन्हीं के घर के दो फर्द सवाल कर लें, ये कोई बैद भी नहीं है। आप खुद भी सोच सकते हैं, घर का एक मसला है कि बाप जो है बूढ़े हो चुके हैं, बड़ी उम्र के हो चुके हैं, हज फर्ज है, घर में बात चल रही है कि इनकी तरफ से हज करने का मसला, तो बात चूंकि ये बेटे के जहन में थी, बेटी के जहन में भी थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर, मुख्तलिफ मौके पर, किसी जो है मर्तबा जो है बेटी ने आकर के यही सवाल कर लिया अपने बाप के बारे में, और जो है उसी सफर में एक दूसरे मौके से जो है बेटे ने भी आकर के सवाल कर लिया। तो ये कोई बैद नहीं है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों रिवायतें सही हैं, यानी औरत के ताल्लुक से सवाल करने की बात भी और मर्द के ताल्लुक से भी सवाल करने की जो बात है, दोनों रिवायतें सही हैं, दोनों हदीसें सही हैं। तो इसमें जो है कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर अल्फाज जो है बिल्कुल सेम होते और इस तरह के अल्फाज ना होते कि क्या तुम जो है उनके सबसे बड़े बेटे हो, ये सवाल जो है ना सबसे बड़े बेटे हो, ये अपने आप में बता रहा है कि ये सवाल करने वाला जो है मर्द रहा है। तो ये बात जो है आपने पूछी, इसी से बाज लोग ये भी कहते हैं कि जो बड़ा बेटा हो पहले ये जिम्मेदारी उसी की होगी, यानी उसको चाहिए कि अपने बाप की तरफ से नियाबत करते हुए जा करके हज करे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वही करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सवाल करना उनसे, और इस मौके पर यह सवाल करना, कम से कम इसका दर्जा तो ये होना चाहिए हदीस से मसला मुस्तंबत करते हुए कि जो बड़ा बेटा है उसका ये हक पहले बनता है
کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے حج کرے، کیونکہ کبر الکبیر جو ہے، جب کئی اولاد ہیں اور ایسا اگر مسئلہ ہو جا رہا ہے کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں جا کر کے اپنے باپ کی طرف سے حج کر کے آؤں، ایسا جو ہے اس زمانے میں آپ سوچ سکتے تھے، اب آج کے زمانے میں تو ہر کوئی یہ چاہے گا کہ کوئی اور چلا جائے، مجھے نہ جانا پڑے، یہ ایسا سوچ سکتے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو یہ چیز اگر ایسا کبھی موقع آتا ہے تو سب سے پہلا حق جو اس کا ہوگا، جو اپنے باپ کی طرف سے نیابت کرنا چاہ رہا ہے، وہ کون ہونا چاہیے؟ بڑا جو ہے بیٹا ہو تو یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سوال بھی کیا کہ کیا تم جو ہے ان کے سب سے بڑے بیٹے ہو؟ تو یہ بات تو میرے بھائیوں آپ کے سامنے آ گئی۔ اس حدیث میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک سوال بھی کیا ان سے۔ وہ سوال کیا کیا کہ اگر تمہارے باپ کے اوپر قرضہ ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہیں کرتے؟ اگر تم ادا کرتے تو کیا ان کی طرف سے ادا نہیں ہو جائے گا؟ یہ اس کو قرضے کی مثال پیش کر کے حج کے اس مسئلے کو سمجھانا، اس سے ہمیں 5 اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجیے گا، یعنی آج کا جو مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن یہ جو ضروری فوائد ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں۔ 5 اہم فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر، ایک مدرس کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اچھی مثال دے کر کے، جس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، وہ مثال پیش کرے۔ ایک مثالی استاد کی یہ پہچان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہم نے ان لوگوں کے لیے ذکر کیا جو ٹیچنگ فیلڈ میں رہتے ہیں اور ٹیچنگ فیلڈ میں ہیں اور وہ یہی کام انجام دیتے ہیں۔ دوسرا اہم فائدہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو تشبیہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اس مسئلے کو، جو دین پر، قرض پر آپ نے قیاس کیا ہے، اسی سے قیاس کے جو قائلین ہیں، یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قیاس بھی شرعی دلیل ہے اور کتاب و سنت کے نصوص پر جو ہے آج کے نئے مسائل کو قیاس کیا جا سکتا ہے، تو قیاس کرنے کو جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں ان کی یہ بڑی دلیل ہے۔ تو یہ حدیث قیاس کے لیے، قیاس کے حجت ہونے کے لیے، یہ اصول فقہ کی ایک بحث ہے، تو اسی بحث کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ قیاس کو جو لوگ بھی حجت مانتے ہیں، یہ حدیث ان کی ایک بہت مضبوط دلیل ہے۔ اسی لیے ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں کہ قیاس اگر واقعی صحیح قیاس ہے اور وہ نص کے مقابلے میں نہیں ہے تو ایسا قیاس صحیح ہے اور دلیل بن سکتا ہے ایسا قیاس۔ تیسرا اہم فائدہ اس روایت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی والی بات پیش کی تو یہ اس تشبیہ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ باپ کے پاس جو مال تھا، جو استطاعت تھی، اب اس کی طرف سے حج جو کرنا ہے، حج کی نیابت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہی کرے یا اس کی بیٹی ہی کرے، ورنہ یہ حدیث، پورے حدیث آپ نے 3 جو حدیثیں میں نے پیش کی اس مسئلے کے تعلق سے، ان تینوں میں کیا ہے؟ یا تو بیٹی پوچھ رہی یا تو بیٹا پوچھ رہا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اب یہ تو ذکر نہیں ہے نا کہ کوئی دوسرا اس میں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ جو تشبیہ ہے قرض سے، اس کی تشبیہ، اس تشبیہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے اس مسئلے میں بیٹا یا بیٹی ہی کا نیابت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ جیسے مرنے والے کی طرف سے قرض کی ادائیگی کوئی بھی کر دے تو قرض ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ قرض سے آپ نے تشبیہ دی ہے تو قرض میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔
تو یہ ایک جو ہے چیز ہے. ہاں بولیے. یہاں پہ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا شخص نہیں ہو سکتا؟ ایک ہی قبیلے سے دو شخص بھی ہو سکتے ہیں نا جو سوال کیے، مطلب الگ الگ اولاد، الگ الگ شخص کے اولاد. نہیں 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 نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا یہ جو ہے کہ اسی جو ہے آدمی کے بارے میں یہ سوال ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کسی اور کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. میں اس کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں. یہ وہ تو ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں کیا ہے، باپ کا ہی ذکر ہے اور بڑھاپے کا ہی ذکر ہے، اور دونوں میں سیم ایک ہی بات ذکر ہے کہ وہ بڑھاپا جو ہے اس جو ہے یعنی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب سواری پر سوار نہیں ہو سکتے. پھر بھی یہ امکان ہے کہ اسی قبیلے کا یہ آدمی الگ ہو اور عورت یہ الگ ہو، اور دونوں نے اپنے اپنے باپ کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. میں تو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ دونوں باتیں جو ہے اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتی ہیں، اور دونوں کسی ایک ہی شخص کے بارے میں سوال ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جی ہاں. تو میں یہ کہہ رہا، لیکن میں ابھی جو پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نیابت کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہی کرے. یہ نیابت کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کی طرف سے حج یہ کسی کو بھی بھیج کر کے کرایا جا سکتا ہے. بس اس کے لیے ایک کنڈیشن ہوتی ہے، وہ کنڈیشن دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ وہ اپنی طرف سے پہلے حج کر چکا ہو، جو ان کی طرف سے نیابت کرنا ہے جس کو، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، اور وہ جو ہے جب وہ مسئلہ آئے گا تو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو فی الحال ابھی اس مسئلے کے تعلق سے اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے. ورنہ تو دونوں میں تینوں روایتوں میں کیا، یا تو بیٹا پوچھا ہے یا تو جو ہے بیٹی پوچھی ہے. تو یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو ہے یہ حق صرف بیٹا یا بیٹی یعنی اس کی اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی اولاد کے لیے یہ جائز قرار دیا. تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی. حالانکہ بعض حدیثوں سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس حدیث سے بھی اس کو جو ہے فائدہ یہ حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ فائدہ ذکر کیا جا سکتا ہے. شاید میں نے 3 فائدے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے میں نے جو ہے یہ 3 فائدے اس کے تعلق سے. اور جو ہے چوتھا فائدہ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرض کی مثال دے کر کے جو پیش کیا، اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ اس طرح کے موقع پر آپ نے کہا کہ فدین اللہ احق ان یقضى، اللہ کا جو قرض ہے اس کو وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے. آپ بندوں کے حق ادا کرنا، بندوں کا قرضہ ہے تو آپ اس کو ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے اس سلسلے میں سوچتے ہیں اور ادا کرتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اگر قرض ہے، چاہے وہ حج کے فرض ہونے کے بعد حج نہ ادا کرنے کا معاملہ ہو، یا مرنے والے نے جو ہے نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کیا ہو، یا کوئی کفارہ اس کے ذمے تھا وہ پورا نہ کیا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے اس کے اوپر. تو جب اللہ تعالیٰ کا قرض کہا گیا اس کو، تو یہ اس سے خاص فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی قرض نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو الغنی ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے. بندوں کے کسی عمل کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس طرح کی تعبیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اور قرض سے اس کو تشبیہ دی، اس سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہر سننے والا اس پر عمل کو یعنی عمل جو ہے شوق کے ساتھ جو ہے اور بہت جلدی اس پر عمل کی ترغیب اور تحریک اس کے دل میں پیدا ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب اپنایا ہے. جیسے قرضے کی ادائیگی جلد از جلد کریں، ورنہ جو مرنے والا شخص ہے اس مرنے والے شخص کو معلق رکھا جاتا ہے جب تک قرضے کی ادائیگی اس کی طرف سے نہ ہو جائے. وہ قرضے کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ جو، لیکن وہ انسانوں کا قرضہ ہے، اور اس کو بھی جو ہے اللہ کا قرض قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے ایک بڑا فائدہ، اہم فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں ایک تحریک پیدا کی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے ہمارے گھر کے لوگ جن کی بھی وفات ہوئی ہے، چاہے وہ ہمارے والد ہوں، والدہ ہوں، یا کوئی اور رشتہ دار ہوں، بھائی بہن ہوں، ان سب کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر
اللہ تعالیٰ کا کوئی قرض، یعنی قرض کیا ہوتا ہے؟ کوئی واجبی چیز جو ان کے اوپر ادا کرنے سے رہ گئی اور اس میں نیابت جائز ہے، یعنی ان کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے، تو یہ روزہ فرض روزہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے حج کا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور جو ہے زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے، زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی اور ابھی ادا نہیں کیا تھا معلوم ہے، تو پہلے اسے جو ہے زکوٰۃ مال سے ادا کر دی جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں جو سمجھیے کہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ان کے ذمے باقی رہ گیا، تو ان کے رشتہ داروں کو اسے بھی جلد از جلد ویسے ہی ادا کر دینا چاہیے جیسے اس کے طریقے سے، مرنے والے کے طریقے سے، جس طریقے سے ہم انسانوں کے قرضے ادا کرتے ہیں اور اس کو جلد ادا کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ ایک آخری فائدہ اس سلسلے کا جو ہے وہ یہ ہے، 5 فائدے جو ہم نے ذکر کرنے کے لیے کہے تھے اس میں سے یہ آخری فائدہ، ورنہ بیٹھ کر کے سوچیں گے تو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ایک آخری بات جو اس سلسلے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ کہا کہ اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ تو اس سے بعض فقہا نے، بعض ائمہ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کا قرض یعنی یہی جو ہے حج کا فریضہ یا نذر کو پورا کرنا، کفارہ یا جو ہے صوم کا مسئلہ یا جو ہے فدیہ دینا، اگر روزہ جو ہے فرض جو ہے یعنی روزہ جو ہے رکھنے کی طاقت نہیں تھی لیکن ان کے اوپر جو ہے فدیہ واجب تھا اور ابھی فدیہ ادا نہیں ہوا ہے تو اسے ادا کرنا، یہ سب جو ہے بعض ائمہ، بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اسے پہلے ادا کیا جائے گا انسانوں کے قرضے ادا کرنے سے پہلے۔ بعض روایتوں میں جو اس طرح کے الفاظ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں، جبکہ دوسرے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ دوسرے ائمہ قائل ہیں کہ نہیں، انسان کا جو حق ہے، انسان کے اندر حرص اور لالچ زیادہ ہے، اس لیے انسانوں کا جو قرضہ ہے اسے پہلے ادا کر دیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کی بات ہے تو میت کے مال سے اسے بعد میں اگر پیسہ بچے گا تو اس کو ادا کر دیں گے، اور اگر نہیں بچا تو اللہ تعالیٰ چونکہ معاف کرنے والا ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ بڑی جو ہے یعنی جو ہے رحمت کا معاملہ ہوتا ہے، بڑی مغفرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان تو جلدی کسی کو معاف نہیں کر پاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس لحاظ سے زیادہ تر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ پہلے اللہ کا بندوں کا جو ہے قرض ادا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرضہ، قرض سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فریضہ عائد ہوا تھا اس کو جو ادا کرنا رہ گیا ہے، اور میت جو ہے کا انتقال، مرنے والا جو ہے اس کو ادا نہیں کر پایا اپنے انتقال سے پہلے، تو اسی کے طریقے میں سے اسے ادا کر دیا جائے گا۔ تو یہ روایتیں تھیں میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ باتیں پیش کی۔ اس سلسلے میں اور بھی بعض روایتیں ہیں جس میں جو ہے بھائی اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات کہتا ہے، اور جو ہے تو وہاں پر بھی جو ہے یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ تم ان کی طرف سے یہ انجام دے دو، جو ہے ان کی طرف سے بھائی اپنی بہن کے بارے میں سوال کیا ہے، بیٹی اپنے جو ہے ماں کے بارے میں سوال کی ہے، تو اس وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ تم ان کی طرف سے اسے ادا کر دو۔ تو بھائی کا بہن کی طرف سے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیٹا اور بیٹی ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ویسے میں پہلے بھی یہ مسئلہ اسی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب یہ ساری روایتیں تھیں جو میت کی طرف سے حج کے ادا کرنے کے تعلق سے، یا اگر زندہ بھی ہے اور حج کرنے کی جسمانی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کی طرف سے حج کو ادا کرنے کے تعلق سے جو حدیثیں روایتیں تھیں ان کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، اور اس کے بعد علمی فوائد جو تھے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اب میں اصل مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے ہمارا آج کا؟ کہ حج میں نیابت کا مسئلہ، کسی اور کی طرف سے حج کرنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ عام طریقے سے اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ حج میں نیابت یہ جائز ہے۔ اگر کوئی شخص
استطاعت رکھتا ہے لیکن جا نہیں سکتا، مال کی استطاعت تو ہے لیکن جسم کی استطاعت نہیں ہے، تو اپنے خرچے پر کسی اور کو بھیج کر کے اپنا حج اس کے ذریعے سے کروا سکتا ہے، اس کو اپنا نائب بنا کر کے بھیج سکتا ہے۔ بس ایک شرط یہ ہے کہ وہ پہلے سے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو۔ جو لوگ اس بات کی قائل نہیں ہیں کہ یعنی عام طریقے سے اہل علم اس کی قائل ہے کہ نیابت جائز ہے، زندہ آدمی کی طرف سے بھی اگر انتقال ہو گیا ہے اور جو ہے اس کی طرف سے حج کرنا ہے تو اس کی طرف سے بھی اس کے پیسے سے اگر جو ہے کسی کو بھی بھیج دیں اس کی طرف سے حج کرنے کے لیے تو اس کی طرف سے بھی حج ادا ہو جائے گا، اس وقت بھی نیابت جائز ہے۔ عام طریقے سے جن کو ہم میجارٹی کہتے ہیں، میجارٹی آف جو یعنی اسکالرس، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ لوگ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ حج میں نیابت یہ جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں، جبکہ ایک دوسری روایت بھی ان کے تعلق سے ہے، لیکن جو مشہور روایت ان کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ حج میں نیابت کے قائل نہیں تھے۔ اور ہم نے پہلے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اسے یاد دلا دوں کہ جیسے احناف کا مسئلہ عام طریقے سے ان کے ہاں جو دلیل ہوتی ہے وہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قول یا کوئی عمل ہوتا ہے، وہی جو ہے پہلے نمبر پر ان کے یہاں وہی اختیار ہوتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کوفے میں تھے اور کوفے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کافی پھیلا وہاں پہ، تو یہ لوگ جو ہے ان کا علم کافی لیے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں یہ بات جو ہے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مسائل میں بہت زیادہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فقہ کا اثر ہے، ان کے قول، ان کا عمل، اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی کثرت سے لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑی اہمیت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو بات ہے حج میں نیابت صحیح نہیں ہوگی اور کسی اور کی طرف سے حج کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جو مسئلہ ہے امام مالک کا اصل میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح سند کے ساتھ یہ اثر منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے حج کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ اب جو ہے مالکیہ میں سے بہت سارے لوگ جو ہوتا ہے نا کہ جو مذہب کی اتباع میں لوگ جو ہے حدیثیں جو بالکل صحیح حدیثیں ہوتی ہیں، ثابت باتیں ہوتی ہیں، اس کی یا تو تعویل کرتے ہیں یا ضعیف قرار دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہے ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کی طرف سے مالکیہ کی طرف سے جو روایتیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جو حدیثیں پیش کی، کہتے ہیں اس میں بڑا اضطراب ہے، پتہ نہیں سوال کرنے والا مرد ہے، عورت ہے، کون ہے، بڑا اضطراب ہے، اور چونکہ اصل یہی ہے شریعت میں کہ کسی بھی عمل میں نیابت جائز نہیں جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے نیابت، کیونکہ قرآن میں یہ اصول تو بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں اصول کیا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو خود وہ کرتا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ اسلام میں کسی بھی عمل میں نیابت کا نہ ہونا یہ اصل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ واقعی یہی اصل ہے۔ لیکن اگر جو ہے کوئی دلیل ہو جس سے نیابت ثابت ہو رہی ہے اور نیابت کا جواز ثابت ہو رہا ہے تو دلیل کی روشنی میں وہ قول اختیار کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے لیے دلیل موجود ہے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام دلائل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کے بارے میں کیا کہہ دیتے ہیں کہ اس میں بڑا اضطراب ہے۔ حالانکہ صحیحین میں بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والے حدیث تو صحیحین میں بھی ہے، لیکن کیا کریں گے جو ہے فقہی مسالک کا، فقہی مذاہب کا اور ان کے متبعین کا، کہ وہ اپنے فقہ میں اس حد تک اپنے آپ کو انہوں نے جکڑ لیا کہ صحیح حدیثیں بھی اگر اس کے مقابلے میں آ جائیں
تو اس کی یا تو غیر ضروری تعویل کرتے ہیں یا تو اسے ضعیف ہی قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہاں مالکیہ کی طرف سے اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے۔ اب ایک مسئلہ جو ہے محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، ایک جو ہے دوسرے یہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی ایک مشہور امام ہے، ان کا ایک قول یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو بھیجے حج کے لیے تو جو آدمی اس کے صرفے اور نفقے پر حج کرنے جا رہا ہے، جا تو سکتا ہے وہ حج کرنے، ان کا یہ ہے کہ حج کرنے جا تو سکتا ہے، لیکن یہ حج اس کی طرف سے ہی ہوگا اور اس کا ہی مانا جائے گا، اور جس نے بھیجا ہے اس کو حج کرنے کے لیے اس کو صرف اجر و ثواب ملے گا اس بات کا کہ اس نے حج کا یہ خرچ برداشت کیا، خرچ کرنے کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، لیکن حج کے ادا کرنے کا ثواب حج کے ادا کرنے والے کو ملے گا۔ انہوں نے اس حد تک تو کہا کہ کر تو سکتے ہیں دوسرے کے پیسے سے جائیں حج کرنے کے لیے، اور جو جس پر جو ہے وہ خرچہ جس کے پاس ہے، نفقہ تو ہے، یعنی کہیے کہ استطاعت، مالی استطاعت تو ہے لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے جا تو سکتے ہیں اس کے خرچے پہ، لیکن اس شخص کو صرف خرچے کا ثواب ملے گا، حج اسی کا مانا جائے گا جس نے حج ادا کیا۔ گویا کہ نیابت کے قائل یہ بھی نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ نیابت کے قائل یہ بھی نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے احادیث پہلے ہی آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہمارا منہج اور طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے حدیث پڑھتے ہیں، بعد میں اس حدیث کی روشنی میں مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور جو ہے جو لوگ فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فقہ پڑھتے ہیں، مسئلہ کہ ہمارے جو ہے مذہب میں، ہمارے مسلک میں یہ بات ہے، پہلے یہ اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حدیث یا قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی لیے جو پہلے سے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے اس کے خلاف کوئی چیز آ جائے حدیث میں تو کیا کرتے ہیں، اس کی تعویل کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر فقہی مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اسی لیے بعض ہمارے جو ہے احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے فقہ پہلے۔ بھائی صاحب ہمارا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پہلے ہم حدیث ہی شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اگر فقہا کا کوئی اختلاف رہا ہے تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہی ہمارے فقہ کا انداز ہوتا ہے، اور اسی انداز پر ہم یہ درس بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ تھا میرے بھائیوں اور بہنوں آج کے اس درس کا۔ ابھی چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بولیے۔ شیخ آپ نے جو حدیث میں بتایا کہ قرضے کا اس کی ایگزامپل دیا گیا ہے قرض کے بارے میں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرض جس کا ادا نہیں ہوتا ہے وہ جنت کے دروازے پر روک لیا جاتا ہے، یا اسی طرح کسی پر حج فرض ہوتا ہے، اگر اس نے ادا نہیں کیا تو کیا وہ بھی جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا؟ اصل میں اس میں ایک بات بھی ہے، وہ جو ہے استطاعت والی بات، جسمانی استطاعت والی بات جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے حج کرنا کیا فرض ہے یا صرف مستحب ہے اس کی طرف سے؟ تو اکثر لوگ اس میں صرف استحباب ہی کے قائل ہیں، وجوب کے قائل نہیں رہے ہیں۔ اور یہ اگرچہ کہ قرض کہا گیا ہے، میں نے آپ سے وہی ذکر کیا تھا کہ یہ کیا ہے، ایک تحریک پیدا کرنے کے لیے کہ ہم کو اس کی طرف سے نیابت کر کے ادا کرنے میں اسے جلدی کرنا چاہیے یہ عمل، اور یہ نہیں کہ اس کا پیسہ ہے تو چلو ہم ترکے میں مل رہا ہے مزہ اڑائیں گے، ہم کیوں اس کی طرف سے حج کرنے کے بارے میں سوچیں، یہ سوچ نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، لیکن مکمل طریقے سے قرضے کا ہی یہ حکم نہیں ہوگا۔ ویسے بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جی ہاں جی سر، جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ آواز آ رہی ہے کیا؟ ہاں بولیے، آپ تھوڑی آواز آئی ہے۔ شیخ میں کہنا چاہتا ہوں اگر میرے پاس استطاعت ہو گئی، مطلب اتنے پیسے آ گئے کہ میں حج کروں،
تو لیکن جی ہاں میرے والدین بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، تو کیا میں خود پہلے حج کروں کہ والدین کو حج کراؤں؟ اگر آپ ان کو حج کرا دیتے ہیں تو اچھا ہے، مطلب آپ ان کو حج کرا دیتے ہیں تو اچھا ہے، یعنی آپ کے پاس جو پیسہ ہے نا، یہ آپ ہدیتاً اپنے ماں باپ کو دے دیجئے، تو اب حج کی فرضیت آپ کے بجائے ان کے اوپر ہو جائے گی۔ تو مطلب اس فرض طریقے سے وہ لوگ جو ہے پہلے حج ادا کر لیں، کیونکہ ابھی آپ کی عمر ہے، آپ کو یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ انشاءاللہ 2-4 سالوں میں مزید کما کر کے میں بعد میں بھی حج کر سکتا ہوں۔ ابھی ان کی عمر ہو جائے گی تو بعد میں یہ جو ہے وہ جسمانی طاقت ان کی رہے گی یا نہیں رہے گی، تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ خود جا کر کے حج کر کے آئے، تو آپ جو ہے ان کو کرا دیں تو یہ بہتر ہے۔ جی ہاں، ویسے آپ کے اوپر فرض ہے، آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہی مال آپ ان کو ہدیہ کر دیں گے تو فرضیت ان کے اوپر ہو جائے گی۔ جی ہاں اس کے لیے کیا یہی کہہ سکتے ہیں شیخ، ہمارا مال، ہاں کیا اس کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں شیخ ہمارا مال سارا سب ہمارے والدین کا ہوتا ہے؟ ایک نہیں اور نہیں، وہ حدیث میں سب آتا ہے، مسئلہ یہ نہیں، وہ سب مسئلہ یہ سب نہیں، وہ بھی اس کی بھی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، میں ترکے کے بیان میں وہ بیان کر چکا ہوں حدیث، ایسا جو مشہور ہو گیا نا ایسا نہیں، ہم جو ہے جو ہم نے کمایا وہ ہماری ملکیت ہے، ہماری ملکیت میں وہ چیز ہے، اس کے لحاظ سے وہ ہمارے اوپر استطاعت بھی ہو سکتی ہے اس کے تعلق سے، جی تو کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، جو ہے خود جو ہے حج کر کے آ سکتے ہیں کہ میرے اوپر فرض ہے، والدین پر تو فرض نہیں ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، جا کے آ سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر شکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ وہی پیسہ اپنے والدین کو دے دے، اور اس طریقے سے حج کی فرضیت ان کے اوپر ہوگی، اور وہ لوگ جو ہے پہلے ادا کر لیں حج، اور اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے تو آگے نیت کا یہی رہنی چاہیے کہ مزید میں کما کر کے انشاءاللہ خود اپنی طرف سے بھی حج کروں گا، یہ نیت رہنی چاہیے، اس نیت کے ساتھ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات میں اور بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اسی مسئلے کے تعلق سے جو آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ بات اچانک ذہن میں ابھی آئی کہ ابھی یہ جب نیابت کرنا ہے، تو جیسے مان لیجیے ہم یہاں بنگلور میں ہیں، بنگلور میں کسی شخص پر حج فرض ہوا ہے لیکن وہ جا نہیں سکتا، تو کیا بنگلور سے ہی کسی آدمی کو بھیجنا ضروری ہے، یا کوئی اور آدمی اس کی طرف سے نیابت کر سکتا ہے جو کہ بنگلور میں نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے جہاں سے حج کرنے کا خرچہ کم آ رہا ہے اور بنگلور سے اس کے مقابلے میں زیادہ آ رہا ہے، تو کر سکتا ہے نیابت وہ بھی جو کہ جہاں سے خرچہ کم آ رہا ہے، جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ جائز میں ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو کہہ دوں اور واضح لفظوں میں کہ ایک بچہ سعودی میں ہی کام کرتا ہے مان لیجیے، اب وہ سعودی میں ہی جا کر کے حج کر لے گا تو کم خرچ آئے گا اس کے اوپر، انڈیا سے جانے کے مقابلے بہت کم خرچ آئے گا، یا گلف کنٹریز میں کہیں ہے وہاں سے جو ہے جائے حج کرنے کے لیے تو اس کا خرچہ یہاں سے جانے کے مقابلے میں بہت کم آ رہا، تو یہ صحیح حج ہو جائے گا یا کہ نہیں اس صورت میں؟ آج ایک حج ہو جائے گا، حج تو ہو جائے گا نا، یعنی اسی جگہ سے جانا کوئی ضروری نہیں ہے اس نیابت میں، تو یہ پوائنٹ بھی آپ کے ذہن میں رہے، تو یہ تنبیہ کرنا باقی رہ گیا تھا اس مسئلے میں، تو یہ بات تھی۔ بہرحال اب اسی پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ شیخ کیا کوئی حج بدل جو کر رہا ہے وہ اس پر کچھ اجرت لے سکتا ہے؟ جیسے کہ میں آپ کے لیے اتنا وقت نکال کے جا رہا ہوں تو میں اجرت چاہتا ہوں اس کی۔ جی ہاں، اب تو ایک تو پہلے ہی جو ہے اس جو ہے بابرکت جگہ پہ جانے کا ایک شرف حاصل ہوا، اگر آدمی مزید جو ہے اجرت بھی اگر چاہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑی کوئی بدبختی جو ہے نہیں ہوگی، وہ حق ہے اس کو لے سکتا ہے، چاہے تو مانگ سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف سے حج کرنے جانا ہے نا، اور جو بھیجنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی آدمی ایسا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے، میرا اپنا جو ہے مشورہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی اس حد تک دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو ڈبا چکا ہو، اس سے کیا امید کریں گے کہ جا کر کے وہاں صحیح سے حج بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اسی لیے اس میں بیٹا بیٹی ہونا کوئی ضروری نہیں، کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں، بلکہ وہ ایک بات بھی پوائنٹ بھی ذکر کرنا رہ گیا تھا، اچھا وہ آپ نے یہ سوال کیا تو پوائنٹ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ بھیجنے میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، جب نیابت کرتے ہوئے کسی کو بھیج رہے ہیں تو ایسے کسی شخص کو بھیجیں جس کو حج کے احکام کا اچھی طرح سے پتہ بھی ہو، تاکہ اس کی طرف سے صحیح حج ادا ہو سکے، یہ اور بھی بہتر ہوگا۔ جی
اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. شیخ اگلے ہفتے کون سا مسئلہ رہے گا تاکہ بہت سارے بھائی جو ایسے ہوں گے جو پہلے سے تھوڑا بہت مطالعہ کر کے آ سکتے ہیں. اصل میں پہلے سے کچھ طے بھی نہیں کیا رہتا ہوں کہ جو ہے اب یہ مسئلہ آج تھا تو جو ہے اس کے بعد وہ پھر اسی ٹائم پر جو ہے وہ چیز آتی ہے. یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد میں یہ سوچنا شروع کیا ہوں کہ جو ہے یا اس کے قریب میں جو ہے کہ مجھے آج جو ہے کیا جو ہے درس میں جو ہے بولنا، آج کا درس کیا ہے، ایک ترتیب جو ہے اسی لحاظ سے جو ہے سوچنا پڑتا ہے، بیان کرنا پڑتا ہے. تو میں پہلے سے ذرا مشکل ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ابھی اسی سلسلے کا ایک حصہ جو ہے باقی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی طرف سے جب حج کرتے ہیں تو بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے تو کوئی عمل ہوتا نہیں، صحیح معنی میں اس کی طرف سے تو وہ عمل اس کے ماں باپ ہی کرتے ہیں نا، یعنی جن کے ساتھ گیا ہے وہی نہ کرتے ہیں. چھوٹا بچہ جن کے ساتھ گیا ہے تو وہ بھی ایک طرح کی نیابت ہی ہوتی ہے. تو اس نیابت کے بارے میں زیادہ جو ہے یہی ہے کہ شاید آئندہ جو ہے ہفتے وہی مسئلہ آپ کے سامنے آئے. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.